أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سارے اونچی آواز میں درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے سروں کے تاج علماء کرام، طلباء اور میرے بزرگوں بھائیوں، حضرت مفتی صاحب کی محنتیں ہیں اور ان کے اساتذہ کرام کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باغ، بہت پیارا باغ جو پھل دے رہا ہے، اور یہ دین کا جو باغ ہوتا ہے یہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. درخت جو ہوتا ہے نا، درخت کبھی کبھی وہ سوکھ جاتا ہے، اور درخت کا پھل کبھی نہیں بھی ہوتا، کبھی ہوتا ہے. خزاں آئے، بہار آئے، صبح ہو یا شام، یہ جو درخت ہے یہ ہر وقت پھلتا رہتا ہے، یہ کبھی سوکھتا نہیں. یہ بہت عظیم خوش نصیب لوگ ہیں. حضرت مفتی صاحب کے بیٹے نے قرآن اور دوسرا بہت بچے ہیں، دونوں نے قرآن مکمل کیا اور حفظ کیا ہے. اور جو بچہ قرآن مکمل کرتا ہے، فرمایا کہ اس کے قرآن کے پڑھنے کی برکت سے جو 7 نسلیں گزر چکی ہیں، اللہ 7 نسلوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور اس بچے کے قرآن کی برکت سے آئندہ 7 نسلوں کو اللہ دین کے لیے چن لیتے ہیں، ایک بچے کے قرآن پڑھنے کی برکت سے. اور جس گھر میں بچیاں بچے سارے قرآن والے ہوں گے. میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، افسوس یہ ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنکھ سوکھ چکے. ہم نے اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے رب کو اپنی باتیں سنانا چھوڑ دی، ہم نے اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنا چھوڑ دی. اب رب کے ساتھ تو ایسے نیاز ہونے چاہیے، اپنے رب سے ایسے مانگنا چاہیے جس طرح کہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، نہ دینے والی چیز بھی ماں اسے دے کر چپ کراتی ہے. ایسا اپنے رب کے حضور روئیں، ایسا روئیں جو نہ ماننے والی بات ہے وہ بھی اللہ مان کے اپنے بندے کی قبول کر دیتے ہیں. یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہم گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر آئے. ہم نے گھر میں آنکھ کھولی تو گناہ کی زندگی میں، ہمیں گھر سے غیبت ملی ہے، ہمیں گھر سے حسد ملا ہے، ہمیں گھر سے جھوٹ ملا ہے، ہمیں گھر سے وہ تعلق اللہ کا نہیں ملا جو ہمیں ملنا چاہیے تھا. اپنا ہی والد اپنے بیٹوں کو کہتا ہے میرے بھائی سے بولا نا تو میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ گھر سے ہی گناہ ملا ہے. ہماری زندگیاں گزر چکی ہیں گناہ کے پروان میں. ہمیں رات کو مصلی بچھا کے رونا ہی ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے اپنے رب سے مانگنا ہی چھوڑ دیا ہے.
اللہ تو کافر کی بھی سنتا ہے، مومن کی بھی سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دو شخصوں نے موت کے وقت دعا کی، ایک کافر تھا ایک مسلمان تھا۔ کافر نے دعا کی، یا اللہ میں اللہ کو مانتا نہیں، دل پہ یہ خیال آیا، موت کی کشمکش میں تھا، بیماری زیادہ بڑھ گئی، موت کے قریب تھا، دعا کی ہے، دل میں خیال لایا کہ مجھے مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، بیمار آدمی ہے، پاس کوئی بھی نہیں، کون لے کر آئے گا اس کے لیے مچھلی؟ اور مسلمان نے دعا کی، بیماری کی حالت میں، پاس کوئی بھی نہیں ہے، دل میں خیال آیا کہ زیتون کا تیل کھانے کو دل کرتا ہے۔ اللہ نے دونوں کی بات کو سن لیا، فرشتوں کو بھیجا، ایک فرشتے کو کہا فلاں شخص جو مجھے مانتا نہیں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، کافر ہے، مرنے کے قریب ہے، مچھلی کی تمنا کی ہے، جاؤ تالاب سے مچھلی پکڑ کے جا کے اس کے گھر کے پانی کے حوض میں ڈال کے آ جاؤ۔ فرشتہ آ رہا ہے، زمین پہ آ گیا، دوسرے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مجھے ماننے والا، یہ ایمان والا بیماری کی کشمکش میں ہے، موت کا وقت قریب ہے، پاس کوئی بھی نہیں ہے، اس نے تمنا کی ہے میں زیتون کا تیل کھانا چاہتا ہوں، جاؤ اس کی الماری میں تیل رکھا ہوا ہے، اس کو گرا کے آ جاؤ۔ وہ فرشتہ بھی آ گیا، ایک کو مچھلی دینے کے لیے، ماننے والے کا تیل گرانے کے لیے، دونوں فرشتے آئے، آگے آپس میں دنیا میں ملے، ایک نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ایک اللہ کو نہ ماننے والا، اس کو مچھلی دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسرے نے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا ایک اللہ کو ماننے والا، اس کے گھر میں تیل موجود ہے، وہ گرانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دونوں فرشتے حیران رہ گئے، اللہ یہ کیا عجیب منظر ہے، مگر حکم اللہ کا ہے، چلو پورا کرتے ہیں۔ اللہ سے جا کے پوچھیں گے یا اللہ یہ کیا منظر ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کافر کے گھر میں حوض میں فرشتے نے مچھلی ڈالی، وہ باہر کوئی نکلا، مچھلی نظر آئی، اس نے بھون کر کھا لی، وہ بھی مر گیا ہے۔ مسلمان کا کوئی آیا، اس نے کہا تیل لے کر آؤ، جب تیل کے لیے الماری کھولی، دیکھا تو وہ تیل گر چکا تھا، وہ بھی پیارا ہو گیا، تیل کھایا نہیں ہے۔ فرشتوں اللہ کے پاس چلے گئے، رب العالمین سے عرض کیا باری تعالیٰ دونوں نے دعا کی ہے، ایک نہ ماننے والا ایک ماننے والا، ماننے والے کی قبول نہیں ہوئی، نہ ماننے والے کی قبول ہو گئی۔ رب العالمین نے فرمایا کافر تھا، دنیا میں بڑی اچھے کام بھی کیے اس نے، اس کے ایک اچھے کام کا صلہ رہتا تھا، یہ کفر کی حالت میں مر رہا ہے، اس نے دعا کی ہے، وہاں پوری کرنے والا کوئی نہیں تھا، میں نے فرشتہ بھیجا، اس کا وہ صلہ مچھلی دے کر میں نے پورا کر دیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ مومن تھا، اس نے بڑی نیکیاں کی ہیں، آخری وقت تھا، بیماری کی حالت میں ایک گناہ باقی تھا، اب یہ گناہ معاف کرنے کے لیے اس نے تیل مانگا، وہ تیل گرا ہوا دیکھ کر اس کو افسوس ہوا، افسوس کرتے ہوئے اس نے صبر کیا، صبر کی حالت میں مر چکا ہے، اس آزمائش کی وجہ سے جو تیل گرائے اس نے اس آزمائش پہ صبر کیا ہے، میں نے اس کا وہ گناہ بھی معاف کر کے اس کو جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ یہ بابرکت محفل ہے، قرآن پڑھنے والوں کی محفل ہے، میں اور آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ معصوم بچے اٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں اور آپ کام کاج میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو نیند بھی آئی بھی ہوتی ہے، قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ نیند کی حالت میں بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں اور آپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو جلدی سو جاتے ہیں، یہ رات کو 10 بجے تک اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی الف لام میم پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے الرحمن علم القرآن، یا اللہ ہم سب کو جنت میں یہ تلاوت اپنی پیاری زبان سے نصیب فرما۔ میرے رب نے میرے آقا نے فرمایا خوش نصیب لوگ ہوں گے، علماء کے پاس جائیں گے، رب العالمین فرمائیں گے مانگو کیا مانگتے ہو، یہ سارے لوگ علماء کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھتی ہے مانگو کیا مانگتے ہو، اللہ سے کیا مانگے، جنت کی ساری نعمتیں مل چکی ہیں، میرے آقا نے فرمایا علماء کہیں گے جاؤ اللہ سے کہہ دو نا اللہ اپنا دیدار نصیب فرما، کرسیاں لگے گی، سارے لوگ بیٹھ جائیں گے، انبیاء ایک طرف ہوں گے، صلحاء ایک طرف ہوں گے، نیک لوگ ایک طرف ہوں گے، نور کی
کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، سب کی آنکھیں کھلی رہیں گی. یا اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرما. کیسا پیارا دیدار ہوگا، پردے ہٹتے جائیں گے، ہر پردے کے بعد نور ہی نور ہوگا. رب العالمین کا دیدار ہوگا. سارے اس طرح دیکھ کر اللہ کو دیکھنے لگ جائیں گے. کئی سال گزر جائیں گے، دیدار ہوتا رہے گا. اللہ کہے گے جنت والوں مانتے کیوں نہیں ہو، کیوں خاموش ہو چکے ہو؟ سارے ایک زبان میں کہے گے اللہ جنت کی کسی نعمت میں اتنا مزہ نہیں آیا جو آپ کے دیدار میں آیا ہے. اللہ ہم بچوں کی محبت کی وجہ سے ہم بڑے گناہگار ہیں، دن میں بھی گناہ، رات کو بھی گناہ، صبح و شام گناہ. یا اللہ اتنے گناہ کر دیے. یہ بچوں نے قرآن پڑھائے، قرآن کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور اپنے دیدار سے ہمیں مایوس نہ کرنا، محروم نہ کرنا. یا اللہ آقا کی محبت کے صدقے ہم سب کو دیدار نصیب فرمانا. اب پھر جائیں گے علماء کے بعد کیا مانگے؟ فرمایا اللہ پھر کہہ رہے ہیں، علماء کہیں گے جاؤ اللہ سے کہیں ربا دنیا میں قرآن پڑھا جاتا، قرآن پڑھانے والے ہوتے، کوئی تلاوت کرتا ہم رونے لگ جاتے. یا اللہ اپنے پاک کلام اپنی پیاری زبان سے سناؤ. سارے جنت والے سننا چاہتے ہیں، فرمایا قرآن کون پڑھے گا؟ سارے جنت کو دھوڑی دی جائے گی، جنت کے پتے ٹکرائیں گے، ایک ساز بن جائے گا. سارے لوگ موجود ہوں گے، امام الانبیاء سے لے کر آدم علیہ السلام تک انبیاء موجود ہوں گے. رب العالمین خود تلاوت کریں گے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کیا منظر ہوگا تلاوت ہونے کے بعد؟ رب العالمین پہ پوچھیں گے جنت والوں کچھ اور مانگو کیوں نہیں مانتے ہو؟ یا اللہ سب کچھ مل گیا. پھر علماء کے پاس جائیں گے، علماء کہیں گے اللہ سے اللہ کی رضا مانگو. جب پھر دوبارہ جائیں گے رب العالمین فرمائیں گے او جنت والوں میں آپ سے راضی ہو گیا، آج کی بات میں کبھی ناراض نہیں ہوگا. آج کوئی بڑا کہے، ایم پی اے کہے، صاحب کہے، سردار کہے، خان کہے میں آپ سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوگا. انسان کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے. اور جب میرے اللہ کہیں گے اللہ ہمارے نصیب میں یہ عطا کر دے کہ ہمارے لیے بھی اعلان ہو جائے. گناہ تو اتنے ہیں، خطائیں تو اتنی کی ہیں، زیادتیاں اپنی جان پہ، اپنی جان پہ کسی کا نقصان کچھ بھی نہیں کیا، اپنی جان پہ کی ہیں. اپنے اعمال اتنے خراب ہیں. ہماری تو نماز بھی گناہ والی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی گناہ کا خیال آتا ہے. حضرت مسعودی صاحب نے اس دن فرمایا، کہتے ہیں ایسے لوگ بھی بعض دفعہ آتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی گناہ اور بے حیائی کی باتیں سوچتے ہیں. سیدہ اللہ کو ہوتا ہے گناہ کی طرف، اتنا گناہ جسم میں پھنس چکا ہے، اتنے گناہ ہو چکے ہیں، اتنی زیادتیاں ہو چکی ہیں، اتنے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا ہے. ہائے دنیا، ہائے نوکری، ہائے پیسہ، ہائے میری زمین، ہائے میری کوٹھی، ہائے ہائے کرتے کرتے فرشتہ آ جائے گا اور پتہ ہی نہیں چلے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ فرشتہ لے کر چلا جائے گا. اس سے پہلے یہ کتنا بڑا موقع ہے. میں ایک جگہ بیان دے گیا، ہمارے ایک ساتھی ڈرائیور تھے، بڑے اچھے آدمی، وہ رونے لگے، روتے کہتے رہے کہ بھائی مولوی صاحب ساری زندگی ڈرائیوری میں گزاری، گناہوں میں گزار دی، آج توبہ کر دی ہے، اندھیرے میں گزاری. تو میں نے ان کو سینے سے لگا، میں نے کہا بزرگو یہ اندھیرے میں نہیں، شکر کرو اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اس کو اللہ توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں. آپ تو اللہ کے نبی کی امتی ہو، آپ تو میرے آقا کی امتی ہو، اللہ تو ایسے معاف کرتے ہیں. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ سب نے سنا ہے. نوجوان کو سب نے گھر سے نکال دیا، تنگ ہو گئے، گھر سے باہر چلا گیا. میں مختصر بات کرتا ہوں. جنگل میں گیا، کوئی نظر نہیں آیا، دائیں بائیں دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، آواز دی کوئی ہے پانی دے دے. موت کی کشمکش میں آ گیا، سب نے گھر سے نکال دیا. دل پہ چوٹ لگی،
لگی جنازہ کون اٹھائے گا, قبر میں کون دفن کرے گا. سب نے نکال دیا, جنگل میں آ گیا وہ. دوسری چوٹ لگی, آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. اللہ سب نے نکال دیا. تو میرا مالک ہے, تو میرا خالق ہے, تو الودود ہے, بے انتہا اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے. یا اللہ بڑے گناہ کر بیٹھا ہوں, رشتہ داروں نے نکال دیا, سارے نفرت کرتے ہیں مجھ سے. اللہ معاف کر دے, تو معاف نہ کرے گا کون کرے گا. تیسرا جملہ کہ اللہ اگر معاف کر دے, آپ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آتی, اپنی رحمت کا واسطہ مجھے معاف کر دے. تین جملے کہے, فرشتہ آ گیا, اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجی, او میرے کلیم جا, میرا ایک دوست جنگل میں فوت ہو چکا ہے, جا اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑے گا میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا, قوم دوڑ پڑی, نوجوان دوڑ پڑے, بوڑھے دوڑ پڑے, سارے جنگل میں پہنچے. موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہے, وہاں پہ پہنچے, کیا دیکھتے ہیں وہی نوجوان ہے, چہرہ خوبصورت ہے, رخسار خوبصورت ہے, ہونٹ ایسے جیسے سویا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کہا, موسیٰ یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے گھر سے نکالا, سارے تنگ تھے, محلے والوں نے ڈال دیا, آپ نے یہ کیسا اعلان کر دیا. کلیم اللہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, رب العالمین قوم یہ کہتی ہے آپ نے یہ اعلان کروایا, اے اللہ کیا ماجرا ہے بتا دیجئے نا, اللہ کی ذات پہ قربان ہو جاؤں. میرے رب نے کہا, میرے کلیم یہ تو کنجوس نکلا ہے, اپنے لیے مانگا ہے, اس نے تو ایسا مانگا, اگر آج پوری بنی اسرائیل والوں کے لیے مانگتا میں سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا. یہ قرآن کی محفل ہے, بچوں نے قرآن پڑھائے, ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں. آج اس بچے نے قرآن حفظ کیا ہے, کل قیامت کا دن ہوگا, رب العالمین اعزاز فرمائیں گے, ماں باپ کے سروں پہ اللہ نور کا تاج پہنائیں گے, اور ایسا تاج ہوگا سارے لوگ سمجھیں گے کوئی نبی آ رہے ہیں, متوجہ ہوں گے کون ہے, اعلان ہوگا کوئی نبی نہیں, کوئی عالم نہیں, کوئی شہید نہیں, کوئی متقی نہیں, کون ہے, فرمایا یہ حافظ قرآن کے والد ہیں, خود تو قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے, وہ گزر گیا, آج انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا. بچوں کے قرآن کے برکت سے اللہ نے ان کے سر پہ نور کا تاج پہنا دیا ہے. ماں باپ تاج پہنتے ہوئے آئیں گے, یہ قرآن پڑھنے والا جب یہ آئے گا رب العالمین فرمائیں گے, او قاری قرآن قرآن پڑھنا شروع کر, جنت کے درجات چڑھنا شروع کر. یہ کہے گا اللہ میرے لیے جنت کا اعلان ہو گیا, یہ میرا پڑوسی, یہ میرا رشتہ دار, یہ میرا خاندان والا میرے ساتھ محبت کرتا تھا, پڑھنے میں میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتا تھا, یہ کبھی کبھی کچھ پیسے دیا کرتا تھا, اس پہ جہنم آ گئی ہے, یہ جہنم کا اعلان ہو گیا ہے. یا اللہ میں اس وقت تک نہیں پڑھتا جب تک اس کی بخشش نہ ہو جائے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ حافظ قرآن کی بات کو مانیں گے اور مانتے ہوئے کہیں گے, حافظ ان 10 جہنمیوں کو نکالنا, نکال کے ساتھ لے کر جہاں تیرا مقام ہوگا وہاں انہی کا مقام ہوگا. او بھائیو, او میرے بزرگوں, یہ سفید ریش بزرگ ہیں, ان کی برکت سے, ان معصوم بچوں کی برکت سے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. میں عرض کرتا ہوں, میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, اپنی اس نسلوں کو برباد نہیں کرنا. یہ ہماری پود ہے, یہ ہماری نسلی ہے, اپنے بچوں کو پروان چڑھانا ہے, ایسا پروان چڑھانا جس طرح نے صحابہ نے اپنے بچوں کو پروان چڑھایا. وہ بھی ماں تھی, ایک ہی بچہ بہت کے میدان لگا, ماں مصلی بچھا کے رو رہی, اللہ ایسی مائیں نصیب فرما جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونے والی ہو. ماں نیک ہوگی تو بیٹا بھی نیک ہوگا, ماں گانا بجانا نہیں سنے گی, بیٹا بھی نہیں سنے گا. ماں فلموں سے دور ہوگی, بیٹا بیٹی بھی دور ہوگی. ماں گھر میں قرآن پڑھے گی, بیٹا بھی قرآن پڑھنے والا ہوگا. ماں مصلی بچھا کے رونے والی ہوگی, بیٹا کچھ بھی نہیں جانتا ہوگا, ابھی بولنا بھی نہیں جانتا
جانتا ہے چلنا سیکھا ہے ماں سجدہ کرتی ہوگی بیٹا بھی جب سجدہ کرتا ہوگا میرے اللہ کو ایک معصوم کا سجدہ کتنا پسند آتا ہوگا میں کہا کرتا ہوں جب ماں سجدہ کرتی ہوگی یہ معصوم بچہ ابھی یہ معصوم ہے ابھی یہ فرشتہ ہے جب اللہ کے نور سجدہ کرتا ہوگا میں یوں کہتا ہوں میرا دل یوں کہتا ہے ماں کا سجدہ قبول ہوا یا نہ ہوا جب یہ معصوم بچہ سجدہ کرتا ہوگا اس کی برکت سے اللہ ماں کے سجدے کو بھی قبول کر دیں گے ماں رو رہی ہے بیٹا اندر آیا ایک ہی بیٹا ہے خاوند فوت ہو چکے ماں سے بیٹے نے پوچھا ماں کو نہ روایا کرو جن کی ماں زندہ ہاتھ سے آئے کتنے خوش نصیب ہو بھائی کتنے خوش نصیب بابا جی کتنے خوش نصیب واپس آؤ ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ یوں لگے گا میں جنت میں بیٹھا ہوں میں جب ماں کی قبر پہ جاتا ہوں میری چیزیں نہیں بن جاتی آپ کو پتا کیا ماں کیا کتنا بڑا شان ہے ہم نے ماں باپ کی شان کو پہچانا ہم نے ماں باپ کی قدر ہی نہیں کی باپ جب لوگوں کے تانے سے کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا اس کو ایک پلازے کے سامنے چوکیداری کرتے تھے پلازے کا جو صاحب تھا بڑا سخت وہ آیا اور گاڑی صاف نہیں کی شیشہ صاف نہیں کی اس نے ان بزرگوں کو دھکا دیا میں خود دیکھ رہا ہوں یہ حویلیاں کی میں خود دیکھ کر بعد گیا ان کو پانی پلایا میں رونے لگا جن کے باپ نے کتنی مشکلات سے بات میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں نے ان کو اٹھایا بٹھانے کے بعد کہا میاں بزرگوں یہ آپ کی عزت نہیں کرتا یہاں کیوں نوکری کرتے ہو تو وہ بزرگوں نے چیخ نکلی میں بیٹا کہاں جاؤں یہاں سے کچھ سامان لے کر جاتا ہوں یہ باتیں بہت کرتے ہیں لیکن وقت پہ تنخواہ دے دیتا ہے باتیں بہت کرتا ہے وقت پہ تنخواہ دے دیتا ہے وہ تنخواہ لے کر سامان لے کر جب گھر جاتا ہوں اولاد خوش ہوتی ہے یہ ساری تکلیف مجھ سے ختم ہو جاتی ہے ساری تکلیف ختم ہو جاتی ہے کیا پتا ماں باپ کتنی پریشانیاں ماں رو رہی ہے بیٹا اندر سے باہر سے اندر آئے ماں کے آنسو صاف کیے اماں جی والد فوت ہو چکے ہیں میں آپ کا بیٹا کبھی آپ کو تنگ نہیں کروں گا اماں جی کبھی کچھ نہیں مانگوں گا اماں جی میں آپ کو کبھی پریشان نہیں کروں گا میرے والد فوت ہو چکے آپ میری ماں ہو کیوں رو رہی ہو صاحب یہ اور روتی ہے بیٹا بھی رونے لگا ماں بھی رونے لگی بیٹا ماں کے پاؤں پر جاتا ہے اماں آپ کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کیوں رو رہی ہے وجہ بتائے نا ماں نے روتے کا بیٹا باپ آپ کے فوت ہو چکے ہیں دکھ تو ہے مگر آج سب سے بڑا دکھ ہے امام الانبیاء نے قربانی کے لیے بلایا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے میں آقا کو دے کر آؤں بیٹا 7 سال کی عمر کا نام سمرہ ہے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ ماں کے آنسو صاف کرتے ہیں پاؤں پکڑ لیتے ہیں اماں جی روتی کیوں اسماعیل علیہ السلام نے بھی قربانی دی تھی آپ کا بیٹا بھی قربانی دے گا ماں نے کہا بیٹا آپ کو نہیں جانے دیں گے میرے آقا ورنہ اماں جی آپ مجھے بھیج دیں دعا دے کر بھیجیں صفوں میں جا کے اپنے ابو کا رسول اللہ کا اللہ کا نام بلند کر کے آپ کا بیٹا آئے گا ماں خوشی میں بیٹے کو غسل کرواتی ہے سرما پہناتی ہے کپڑے دھلے میں لگائے ماں نے تلوار ہاتھ میں دی سید نے سمرہ تلوار دے کر جا رہے ہیں تلوار بڑی قد چھوٹا زمین میں گھسیٹے جا رہے ہیں ہائے ماں تیری قربانی پہ قربان ہو جائیں جو بچے گھر میں رکھنے کے قابل تھے تو اپنے بیٹے کو میدان جہاد میں بھیج رہی ہے اللہ کے نبی کی محبت کے لیے بھیج رہی ہے اللہ کی توحید پہ قربان ہونے کے لیے بھیج رہی ہے جس طرح آج مائیں کافی دیر تک بچہ کہیں دوسرے ملک میں جاتا ہے دور سے دیکھ کر روتی ہے روتی کہتی ہے بیٹا اللہ خیری واپس کرے اللہ پریشانیوں سے بچائے اللہ ناگانی پریشانیوں سے بچائے دور ہے یہاں کوئی مر گیا تو وہاں مر گیا ہم کیا کریں گے کئی مائیں 17 دن روتی ہوئے گزارتی ہیں ہمارا ایک دوست سویدیا میں سعودی عرب ایکسیڈنٹ ہوا 18 دن کے بعد لاش آئی میں نے اس کی ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھا میں نے اس کی ماں کو روتے ہوئے دیکھا میں نے سمجھا ہائے ماں بھی تو ماں ہے نا اپنی اولاد کو کیسے پریشانی میں دیکھ کر تڑپا کھاتی ہے آیا حضرت سمرہ کی ماں تڑپتی ہوئی پیچھے سے دیکھ رہی ہے بیٹا جا رہا ہے
ہے، ماں واپس آئی، مسلح بچھا لیا، بیٹا صفوں میں چلا گیا، اپنے پنجے سے اوپر پنجہ اوپر کر کے اپنا قد پڑا بتانے کے لیے، اپنا قد پڑا بتانے کے لیے آقا نظر دوڑا رہے ہیں، تلوار بڑی، قد چھوٹا ہے، پنجوں پہ کھڑے ہیں، آقا کی نظر آئی، میرے آقا نے سر سے پاؤں تک دیکھا، دو جہاں کے سردار نے دیکھا، امام الانبیاء نے دیکھا، کالی کملی والے نے دیکھا، اے اللہ آج کی محفل کی برکت سے ہم سب کو آقا کا دیدار نصیب فرما، اے اللہ آج کی محفل کی برکت سے ہم سب کو محبوب کے روزے کا دیدار نصیب فرما۔ یہ ایسا ہوتا ہے جب ہم عمرے پہ گئے، عشاء کی نماز پڑھی تو ہم باہر نکلے، فیصل آباد کا ایک نوجوان ساتھی آخری موت کی کشمکش میں تھا، اللہ کے نبی کے روزے سے سلام کیا بالکل سامنے، اور اپنی بیوی کو کہتا ہے میرا چہرہ روزے کی طرف کر دے، میرا چہرہ، میں دیکھ کے رونے لگا، پاس بیٹھ گیا، تو بیوی کو کہتا ہے آپ کو میں نے کہا تھا نا رونا نہیں ہے، میں قرضہ ختم کر کے آ چکا ہوں، سب کو معاف کر کے آ چکا ہوں، میرا لین دین کچھ بھی نہیں ہے، میں نے آپ کو کہا تھا مجھے خواب آئی میری موت مدینہ میں ہوگی، تو بیوی بھی بیوی تھی، اس نے کہا میں نے آپ سے وعدہ کیا میں نہیں رہوں گی، لیکن